نہ تمہیں تمہاری اولاد، نہ تمہارے اموال، نہ تمہاری تجارت، نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہاتھ کارول اور دل یاد، اسی کے تذکرے سے کام کر رہے ہیں یہ سورہ حج، لیکن یہ کہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، تقوی اختیار زبان اتر ہے، یقیناً اللہ کی یاد قیامت سے۔ کا زلزلہ وہ قرآن یاد ہے، گاڑی میں آپ بیٹھے جا رہے ہیں، جس دن کے 2 گھنٹے آپ کو کار میں لگانے ہیں، قرآن شریف پڑھتے جائیے، اس سے بڑا ذکر بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی۔ یہ ہے پریونشن۔ یعنی اب واقعہ اگر یہ ہے مرض کہ ہو جائے تو کیا؟ جو بھی دودھ پلانے والا جانور اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ہوتا ہے، خاص طور پر انسانوں میں ایک دیکھیے عجیب ہے یہ نفاق کا علاج انفاق سے، نہیں آنے دیتی۔ صرف ایک الف لگانا۔ ایسا دن ہوگا، انفاق کے معنی اور ہے، کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ یہ بنا ہے کہ اس سے نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، مک گئے، دہشت کا عالم یہ ہوگا یا کہ ہر حاملہ کا حمل نفق الفرس، تھوڑا تھوڑا مر گیا۔ سکارا تم دیکھو گے تو مال کو کھپانا، لگانا اللہ کی راہ میں، سے نظر آئیں گے۔ اگر دل میں نفاق کی کوئی آلائش آئی ہے تو اس کا ازالہ ہوگا انفاق فی سبیل اللہ، بلکہ اللہ کا عذاب ہو۔ مال اللہ کی راہ میں دیجیے، صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے، دیجیے، اللہ کے دین میں لگائیے، مومن صادق جتنا لگائیں گے نفاق دھل جائے۔ اس کی صراحت ہے، اس لیے کہ اصل سبب نفاق کا ہے حب دنیا، دنیا کی محبت، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی لہذا اس کا ازالہ ہوگا جو سب سے محبوب شے ہے مال، قرآن مجید انہ لحب الخیر لشدید، جبکہ حال یہ بغیر مال محبوب ترین ہے کہ نہیں؟ علم ہے، وَيَتَّبِعُ لہذا اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے پیروی کر تو رہے وہ ہوتے ہیں، نفاق دھل جائے۔ ہر سرکش شیطان کی پیروی اور ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے، تو مغرب کی نقالی کر رہے ہیں، ان کی بہت ہر ہی ایک شعوری چیز ہے، طور پر اس کا انہوں نے اہتمام اپنی کیجیے۔ زندگی میں اختیار کی ہوئی ہے، پورا جو ہے جس وقت دین کے کسی فرض کی ساری اقدار لے کر باتیں انسان کو سمجھ آ جائے، اس کا شعور پیدا ہو جائے، فلاں یہ ہے، قرآن پھر ڈیلے نہ ہو، یہ نکلتا ہے، وہ نہیں نکلتا ہے، اور یہ اشتہار ذرا سا ڈیلے جو ہے اس پر عمل کرنے میں، جو ہے یہ تو کتاب جو ہے یہ در حقیقت نفاق کو جڑ پکڑنے کا موقع دے رہا ہے۔ جو نظام ہونا چاہیے اشتہار کا، جو قرآن مجید کو بھی اوور رول کر سکتے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی فوراً اس میں شیطان کیا کرتا ہے، ذرا ٹھہر جاؤ، یہ خاص قوم ابھی دیکھو یہ فرض ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ کرنا ہے، اور پھر لگا لینا اپنے آپ کو۔ بڑے بڑے جو بہت سے لوگ کہتے ہیں بس ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا میں دین کے لیے وقت کر دوں گا۔ اول تو خدا کے بندے تمہارے اندر رہ کیا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ جو سارا تو کھپ چکو گے، یہ حضور کا بھی رہ کلام کیا جائے سکتا ہے تو اللہ کا دوسرے یہ کہ یہ بھی جان لیجئے باقی فرشتے یہ کار دنیا کسے تمام نہ کر، ریٹائرمنٹ کے بعد کون فارغ ہو جاتا ہے؟ محفل سے بیٹوں بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں، نواسے نواسیاں موجود ہیں، اور دانشور بہت سے کبھی بھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوتا زندگی کا۔ سمجھے جاتے ہیں، وہ تو یہ کہ آج بات سمجھ میں آئی ہے تو آج عمل ہونا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس میں بھی انہیں طلب کیا جاتا قرآن مجید میں سورہ انعام میں بڑی شدید وعید آئی ہے، ہے۔ حسین نصر ہے، ایرانی ایک ہے، الفاظ ہیں یہ، کا ڈنکا بج رہا ہے زیادہ، ورنہ پہلے یہ ہے کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ الناس من يجادل في الله بغیر علم، انسان پر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بات حق ہے، شیطان کے بارے میں تو یہ فوراً تسلیم کر طے کر دی گئی ہے، کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی بزدلی کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے، کیسے مان لوں لوگ کہیں گے یہ نیچے ہو گیا، وہ نیچا ہو گیا جس کی بات مانی، کسی وجہ سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ ساتھ دیتا ہے۔ اشکال پیدا ہوتا ہے تو وہ ہم تمہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم، ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی، اس لیے کہ کیوں؟ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف حق ہوا ہے وہ سب کچھ وہ ایمان لایا ہے، تو بکری نے جو اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں تو تمہاری جو کہ کس طرح صحابہ کرام پر بھی جو ہے وہ مٹی سے وقتی طور پر یہ واقعہ اگر صحابہ کرام کا نہ ہوتا تو یہ حقائق سمجھ میں نہ آتے۔ ثم من علاقت، پھر تم ایک علاقہ غزوہ تبوک کے موقع پر اس علاقہ کے بارے میں یہ میں جملہ انکمپلیٹ رہ گیا، ضعف ایمان کا حملہ ہو جاتا تھا، نفاق کا نہیں معاذ اللہ، لیکن ضعف ایمانی کی اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے نفاق۔ وہ ایک لوتھڑے کی طرح تھا، یہاں جھوٹ بولنا شروع کیا نفاق، جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی سیکنڈ سٹیج، پہلے اس میں اور جہاں مومنین صادقین سے بہت اور عداوت پیدا ہو گیا تو تھرڈ سٹیج۔ معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ بازو نکلیں گے، تو وہ ضعف ایمان کا کیسے ہوتا ہے یہ حضرت کعب ابن مالک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تمہارے تمہیں کھول کھول کر بیان غزوہ
तबूक के मौके पर जहां मुनाफिकीन ने आकर झूठे बहाने बनाए, झूठी कस्में खाई और हुजूर से एग्जेम्पशन ले ली, छुट्टी ले ली, रुखसत ले ली, वहां 3 ऐसे सहाबा भी थे जो मोमिन सादिक थे, लेकिन वक्ती तौर पर शैतान ने उन्हें वरगलाया। कैसे वरगलाया वो समझ लीजिए। काब इब्न मालिक ने तफसील से बयान किया और मेरे नजदीक ये, जहां तक मेरा मुताला है, तवील तरीन हदीस है, बुखारी और मुस्लिम में भी मौजूद है। हुजूर जब वापस आए हैं दोबारा फिर और आपने एक एक को बुलाया, जिन लोगों ने तो पहले झूठी कस्में खा ली थी उनको तो बुलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने एग्जेम्पशन भी नहीं ली थी और गए भी नहीं थे। अब वो हमल बेटे का हुआ है, बेटी का, अब उनको आपने एक एक करके पेशी हुई, आप क्यों नहीं गए थे? तो अब जो मुनाफिकीन थे उनमें से उन्होंने खुदा की कसम हम तो बिल्कुल तैयार थे, पूरी मैंने तैयारी भी कर ली थी, पूरा इरादा था, ये वक्ती तौर पर ये मुसीबत को बना पड़ी। जिसने कसम खाई उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाइए। फिर तुम अपनी काब इब्न मालिक की बारी आई तो उनके अल्फाज अपने ये कि जब मैं पेश हुआ तो हुजूर के चेहरे मुबारक पर एक गुस्से वाली मुस्कुराहट थी, और तुम में से ऐसे भी ज़हरे खंद कहते जो बड़ी ही निकम्मी ज़ईफ़ी की एक मुस्कुराहट है लेकिन गुस्से के साथ आप फरमाइए, आप क्यों नहीं गए? सब कुछ जानने के बावजूद अगर एक आप ये फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया कि हुजूर ज़बान मेरे पास भी है, सलाहियतें खत्म हो जाती, झूठ मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन झूठ बोलकर मैं इस वक्त आपकी नाराजगी से तो बच जाऊंगा, लेकिन अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकूंगा। मैं इतराफ करता हूँ कि जितना सेहतमंद मैं इस जमाने में था कभी नहीं था, जितना फारिगुल बाल इस वक्त था कि मेरे पास साधु सामान मौजूद था रास्ते के लिए, उतना मैं कभी नहीं था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि मुझे मेरे नफ्स ने, शैतान ने पट्टी पढ़ाई। वो पट्टी क्या पढ़ाई? उनसे बहुत बड़ी कि हुजूर तो 30,000 के लश्कर के साथ चलेंगे, तो लश्कर तो स्लोली मूव करेगा ना, तुम्हारे पास बड़ी तगड़ी, बड़ी तवाना सेहतमंद ऊँटनी है, तुम जरा 2 दिन बाद चलना तेजी के साथ। बस ये ताखीर तो उन्हें ख्याल आया कि अभी 2 दिन घर की ठंडी छांव है, मैं यहाँ पे जो आराम है वो कर लूं। मुझे जिगर का शेर याद आया है कि तपती राहें मुझको पुकारे, दामन पकड़े छांव घनेरी। एक तरफ फर्ज की पुकार है, उसमें तो जाहिर बात है कि वो तपती राहें हैं, ला तंज़ुरू फिल हर सुना चुका हुआ है। घर में नखलिस्तान में खजूरों की छांव में अहलो अयाल में ये ठंडी छांव जो है ये पकड़ रही है, भाई 2 दिन ठहर के चले जाना। जब उस पर पानी ठीक है, कोई नियत में खराबी नहीं, ताजा हो जाती है। उसके बाद फिर जब अभी 2 दिन और ठहर जाओ, उसमें जो तो सफर है तो फरमाते हैं कि हुजूर मैं इसी तरीके से ताखीर और तावीक में पड़ा रहा, यहाँ तक कि एक रोज अचानक मुझ पर ये चीज मुंकशिफ हुई कि तो मैं चाहे कितना भी तेज चल लूं इधर उधर जो है मैं आपसे नहीं मिल सकता, मेरे आसाब ढीले हो गया। इस तरह में लेकिन इसके बाद हुजूर ने बाइकॉट का हुक्म दिया सहाबा को। 3 सहाबा थे, ऐसे 2 और थे जिन्होंने इसी तरीके से एतराफ किया, और जैसे कि हुजूर ने हुक्म दे दिया कोई इनसे गुफ्तगू न करे, उबरती है सोशल बाइकॉट, और हर बड़ी सख्त सजा थी जो दी गई है, उसकी बड़ी तफासील है। अल्लाह ताला शौक दे तो वो हदीस पूरी पढ़िए, मैंने तो 2 जुमों में एक मरतबा सिर्फ इसी हदीस को बयान किया है। शायद कई कैसेट्स हो मेरे यहाँ, हमारे नंबर कोई मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बड़ी अजीब हदीस है। लेकिन इसमें जो असल सबक है वो क्या है? इस तरीके से शैतान ले तो लाल ताखीर तावीक, अभी क्या जल्दी है, जरा इस काम से फारिग हो लो, जरा फिर तराफी कर लेना, जरा ज्यादा जोर से काम कर लेना। ये वो चीज है कि जो वो तो सहाबी थे बच गए, अगर वहां झूठी कसम भी खा देते ये तो मुर्दा को जिंदा ये तो इतना ही है ना, मर्दी और नामर्दी कदम में फासला दारत, जमीन तुम्हारे सामने मुर्दा पड़ी। इसमें तो यही है कि जरा एक झूठी कसम खा देते, झूठे बहाना बना देते, तो अब ज़ौफ़ ईमान न रहता, वो कसम शुरू कर ये कि क़यामत आकर रहे, तो अल्लाह ताला ने उनको बचाया। लेकिन ये कि हम कैसे बचे अगर हमने ये रविश इख्तियार की, लिहाजा दीन का दवा में जिक्र
نمبر موت ہو ایک کر رہے گا. اس کی میں شرح کر چکا ہوں, 4 اذکار یاد کر لیجیے گا ان کو, ورنہ کیا فائدہ. اور لوگوں میں سے نمبر 2 انفاق فی سبیل اللہ, نفاق کا علاج انفاق سے. نمبر 3 یہ عادت اپنے اندر پیدا کیجیے شعوری طور پر کہ جب ایک حقیقت واضح ہو جائے فوراً اعتراف کہ ہاں بھائی بات ٹھیک ہے یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ایک فرض کا احساس ہو جائے فوراً اس کی ادائیگی کے لیے آغاز. تاخیر و تاریخ ہے کہ جس سے ختم ہو رہی ہے پھر نفاق کو موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی ایمان عطا فرمائے اور نفاق سے بچائے. اب آئیے حقیقت و اقسام الشرک پر. قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے. دیکھیے ہر شخص یہ جانتا ہے تم اس کو دیکھو گے تظہر کل کہ اسلام دین توحید ہے. بھول جائے گی ہر دودھ پلانے ایک والی. لفظ میں اگر کہیں گے تو اسلام کا سب سے بڑا وصف, سب سے بڑی علامت توحید. جانور بھی ہو تو اسے بھی اپنے بچوں مجھے اقبال نے کہا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. تو توحید ہے. نہیں آنے دیتی. توحید کی ضد ہے شرک. ایسی سختی ہوگی کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے. اس سے میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں, کوئی مسلمان یہ ہوگا جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا. بترن آسا سکارا, تم دیکھو گے لوگوں کو جیسے یہ میرا نتیجہ ہے. جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا. سے نظر آئیں گے وہ شرک میں مبتلا ہوگا تو نہ سمجھی میں ہوگا نہ دانی میں ہوگا, تو اسے شرک نہیں سمجھے گا. یہ